بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 1، لیسن نمبر 1 ہے، جو کہ ایک داستان ہے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی۔ سرگزشت کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا جو واقعہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے لکھنے والے جو مصنف ہیں یعنی رائٹر، تو ان کا نام ہے میر امن۔ تو اس کا ہم تعارف کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، میر امن 1837 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1750 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1837 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کا تعارف ہے کہ میر امن جو ہے دہلی کے رہنے والے تھے۔ جب دہلی کے حالات خراب ہو گئے تو بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے دلی چھوڑ دی اور تلاش معاش کے لیے کئی شہروں کا رخ کیا۔ میر امن نے بھی دلی چھوڑی، کولکاتہ پہلے، مطلب ابھی کا نام ہے کولکاتہ، پہلے کلکتہ پہنچے اور فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے۔ یہاں انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے اردو کے استاد ڈاکٹر جان کلرکسٹ کی فرمائش پر انگریز طلباء کو اردو سکھانے کے لیے قصہ چہار درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا۔ یہ ترجمہ 1802 میں مکمل ہوا، لیکن 1804 میں شائع ہوا۔ اسی سال میر امن نے گنج خوبی نامی داستان بھی لکھی۔ میر امن نے لکھا ہے کہ باغ و بہار کی زبان وہی ہے جو دلی کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت اور ہندو مسلمان بولتے ہیں۔ میر امن سے پہلے میر عطا حسین خان تحسین بھی نو طرز مرصع کے نام سے اس قصے کا ترجمہ کر چکے تھے۔ باغ و بہار میں 5 قصے ہیں، 4 درویشوں کے قصے اور 5واں خواجہ سگ پرست کا قصہ۔ بادشاہ آزاد بخت کا قصہ دراصل سگ پرست کا قصہ ہے۔ باغ و بہار میں ہر قسم کے فوق فطری عناصر موجود ہیں۔ دیو، پری، بلائیں، جادوگر اور عجیب الخلقت جانور ہیں۔ اس میں اس زمانے کی تہذیب و معاشرات کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ میر امن کی زبان سادہ، سلیس اور بامحاورہ ہے۔ فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ بھی نگینی کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ قافیہ بندی اور کہاوتوں کے استعمال نے زبان کو مزید پرلطف بنا دیا ہے۔ باغ و بہار میں اخلاقی رنگ بھی ہے اور حسن و عشق کی رنگینیاں بھی ہیں۔ اس میں اچھی داستان کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ غالباً کسی مجمع کی داستان کے طور پر سنائی نہیں گئی۔ تو یہ ہمارا میر امن جو ہمارا مصنف ہے، رائٹر، ان کا تعارف ہو گیا۔ اب ہم داستان پر چلیں گے۔ تو دیکھیے، یہ داستان کا نام ہے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا، سرگزشت کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا واقعہ، کوئی حالات ہوتے ہیں اس کا۔ آزاد بخت جو بادشاہ اس کا واقعہ ہے۔ تو میں سبق پورا پڑھوں گی نہیں، مطلب آپ کو خلاصے میں سمجھا دے رہی ہوں یہ سبق، یہ جو داستان ہے کہ یہ سبق جب میر امن کی مشہور کتاب قصہ چہار درویش کے ایک باب کا حصہ، یعنی ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے۔ جیسا نام سے ظاہر ہے کہ اس کتاب میں 4 درویشوں کے قصے ہیں، لیکن ایک قصہ بادشاہ آزاد بخت کا ہے۔ 2 درویشوں کا حال سن کر آزاد بخت بادشاہ اپنا حال سنا رہا ہے کہ جب اس کے والد کی وفات ہوئی تو ان کے انتقال کے بعد وہ تخت پر بیٹھا۔ اتفاقاً ایک سال کوئی سوداگر تجارت کا سامان بدخشاں ملک سے لے کر آیا۔ دیگر تحائف کے ساتھ ایک ڈبیا، ایک خوش رنگ لال جو چمکدار، قد و قامت درست اور وزن اس کا 5 مثقال تھا۔ بادشاہ یہ لال دیکھ کر حیران رہ گیا، اس سے پہلے ایسا لال کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے روز دربار میں لال منگا کر دیکھتا اور اس کی تعریف کرتا۔ اس کے وزیر کو بادشاہ کی یہ حرکت پسند نہ آئی اور اس نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ دربار میں سب ملکوں کے ایلچی ہیں، اپنے اپنے شہر میں جا کر کیا کہیں گے کہ عجیب بادشاہ ہے کہ ایک لال کہیں سے پایا اور روز دربار میں منگا کر اس کی تعریف کرتا ہے، سب کو دکھاتا ہے۔ پس جو بادشاہ یا راجہ سنے گا اپنی مجلس میں ہنسے گا۔ پھر وزیر نے کہا کہ
نیشاپور میں ایک ادنا سوداگر ہے جس نے لال کے 12 دانے، جن میں سے ہر ایک 7 مسکال کا ہے، پٹے میں نصب کر کے کتے کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ بادشاہ نے بتایا کہ اسے یہ بات سن کر غصہ آیا اور وزیر کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ جلاد جب گردن مارنے کے لیے لے کر چلے تو فرنگ کے بادشاہ کے ایلچی نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں اس نے جھوٹ بولا ہے، مگر اس کا جھوٹ ثابت نہیں ہوا ہے، اس لیے بے گناہ کا قتل کرنا درست نہیں ہے۔ اس نے تمام عمر خدمت کی ہے اور نمک حلالی بھی اس کی کیا بھول جائیں گے۔ بادشاہ نے وزیر کو قتل کرنا چاہا، مگر ایلچی نے کہا آپ اسے 1 سال کے لیے قید کر لیں، اگر اس نے جو بتایا ہے سچ ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اور اگر کتے کے گلے میں لال ہے یہ ثابت نہ ہوا تو سخت سزا دیں۔ تو یہیں پر ہمارا جو ہے پوری داستان جو کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ہماری مشق ہو رہی ہے اسٹارٹ۔ یہاں پر دیکھیے لفظ و معنی اسی داستان سے متعلق ہے نا۔ پہلا لفظ ہے سرگزشت، گزرا ہوا احوال، واقعہ، ماجرا، قصہ، سر بسر، شروع سے آخر تک، تمام تر۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے دیکھیے قبلہ گاہ، کعبہ شریف کی طرح قابل احترام مراد والد، اردو میں عام طور پر باپ کو قبلہ گاہی، قبلہ کعبہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اسباب، سامان، مال، فی الواقع حقیقت میں، بے بہا بہت قیمتی، جس کی قیمت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے، آبدار، چمکدار، مسقال، ایک وزن جو 4.5 ماشا کے برابر ہوتا ہے، کبھو کبھی، کسو کسی، سند راہ داری، ملک میں آمد و رفت کا اجازت نامہ، قلمرو، سلطنت، مزاحم، رکاوٹ ڈالنے والا، روکنے والا، خوشگوئی، اچھی گفتگو، خوش کلامی، امراء، امیر کی جمع، دولت مند لوگ، ارکان دولت، حکومت کے کارندے، ایلچی، سفیر۔ اس کے بعد ہے نیشاپور، ایران کا ایک مشہور شہر، زمانہ سازی، ظاہرداری، بناوٹ، تکلف، خوشامد، مکاری، قبلہ عالم، بادشاہوں کا لقب، اقبال، خوش نصیبی، والانا، ورنہ اور نہیں تو۔ اب اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ تو دیکھیے نیکسٹ ہے رقم، اصل معنی گنتی، نگ، عدد، لیکن یہاں پر یہ ہیرے جواہرات کے عدد کے معنی میں آیا ہے۔ التماس، درخواست، بعید، دور، لاسانی، بے مثال، روبرو، آمنے سامنے، نصب کرنا، گاڑنا، لگانا، تقصیر، قصور، غلطی، دروغ، جھوٹ، شاید کہ باشد، شاید ایسا ہی ہو، صلاح دولت، حکومت کی مصلحت، مناسب صلاح، شہریار، بادشاہ، بندی خانہ، قید خانہ، ماخوذ ہونا، گرفتار ہونا، پکڑا جانا، پذیرا ہونا، قبول ہونا، مان لیا جانا، درگزر کرنا، معاف کرنا، زندہ، قید خانہ، راست، ٹھیک، درست۔ اب آگے جو ہے ہمارے یہاں پر جو ہے ورڈ میننگ، الفاظ معنی کمپلیٹ ہو گئے۔ اب اسی سبق سے متعلق جو ہے غور کرنے کی بات ہے کہ بدخشاں افغانستان کا مشہور شہر جہاں کے لال مشہور ہیں، شہر کا نام ہے بدخشاں۔ اب دیکھیے نیکسٹ پیج پر ہے وَإِلَّانَا، اصل میں لفظ وَإِلَّا ہے جسے اس زمانے میں وَلَّنَا بھی بولتے تھے۔ میر امن نے باغ و بہار میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال کیا ہے۔ کبھو، کسو، باغ و بہار میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے معنی ہیں کبھی، کسی، کبھو، کسو اب نہیں بولے جاتے۔ تو یہ پہلے کی جو ہے بول چال کی زبان کا لفظ تھا۔ جھوٹ، یہ ان لفظوں کا علم جو اب رائج ہے وہ ہے جھوٹ، یہ کر اب مستعمل نہیں ہے، یعنی اب اس کا استعمال زیادہ نہیں کرتے لوگ نا، زیادہ تر لوگ کر کے بولتے ہیں، کر جو بولا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ کا جو املا ہے وہ دیکھیے اس طرح یہ ہے جھوٹ، اور یہ جو ہے یہ، تو اس کا املا یہ ہے۔ اب اس کے بعد میر امن کے اسلوب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں انہوں نے ہم قافیہ الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ اس سبق میں بھی کئی جگہ ہم قافیہ الفاظ آئے ہیں، ان پر غور کیجیے، جیسے ملک سے آیا، اسباب تجارت کا بہت سال لایا۔ میر امن کے یہاں اکثر جملوں کی ساخت بھی آج کی زبان سے ذرا مختلف ہے۔ ان لفظوں اور جملوں پر غور کیجیے۔
سارا یہ ملک اس وقت میں نے موافق معمول کے بادشاہوں کے ایلچی مبارکبادی کے خاطر جو آئے تھے. تو ان جملوں کو آج کی زبان میں بالترتیب اس طرح لکھا جائے گا. یہ سارا ملک اس وقت میں معمول کے موافق بادشاہوں کے جو ایلچی مبارکباد کی خاطر آئے تھے. سلاطینوں اصل لفظ سلطان ہے جس کے کئی معنی ہیں. اردو میں عام طور پر حکمراں یا بادشاہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کی جمع سلاطین ہے. پرانے زمانے میں ایسے بہت سے الفاظ کو دوبارہ جمع کی شکل میں بنا کر بولے جاتے ہیں. یعنی سلطان کی جمع تو سلاطین اور سلاطین کی جمع ہو گئی سلاطینوں. تو یہ جیسے سلاطین سے سلاطینوں، شکایات سے شکایتوں، علماء سے علماؤں. باغ و بہار محض قصہ گوئی نہیں ہے، اس میں ایک خاص زمانے کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی بھی ہے. اس سبق کی عبارت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کو کسی بھی چیز کی زیادہ تعریف نہیں کرنی چاہیے. جھوٹ بولنا سخت گناہ کی بات ہے. بے گناہ کا قتل درست نہیں. کسی کی نمک حلالی اور خدمت کو بھولنا نہیں چاہیے. یعنی اس سبق کا مطالعہ کیا ہم نے، اس سے پتہ یہ چل رہی نا 4 باتیں جو خاص باتیں ہیں، تو ہمیں عام زندگی میں بھی اپنی استعمال کرنی چاہیے، یاد رکھنا چاہیے ان باتوں کو. اب ہمارے جو دیکھیے سوالات شروع ہو گئے ہیں تو اس کے جوابات بھی ہم کر لیتے ہیں. پہلا سوال ہے داستان کسے کہتے ہیں اور اس کی اہم خصوصیات کیا ہیں. تو داستان میں نے پہلے بھی بتا رکھا ہے، تو آج یہ سوال کی شکل میں ہے نا، تو اس کا جواب ہم دیکھ لیتے ہیں. سارے جوابات 6 کے 6. تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے داستان ایک طویل یعنی لمبی لانگ سٹوری. داستان ایک طویل اور مسلسل قصہ ہوتا ہے جس میں قصوں کے کئی سلسلے ہوتے ہیں یا ایک قصے کے اندر کئی قصے شامل ہوتے ہیں. داستانیں عام طور پر زبانی سنائی جاتی تھیں. داستان کو اپنے حافظے کی بدولت کئی قصے بیان کیا کرتا تھا. داستان گو یعنی داستان سناتا تھا، وہ اس کو کہتے ہیں داستان گو. تو داستان گو جو اپنا حافظہ، اس کا جو میموری تھی اس کی بدولت وہ اس میں کئی قصے بیان کر دیتا تھا اور بعد میں انہیں تحریر کر لیا گیا. اردو میں سنسکرت کے علاوہ عربی اور فارسی کی داستانیں ہندوستان پہنچی اور یہاں ان کے ترجمے ہوئے جنہیں داستان گو حضرات نے زبانی یاد کیا اور اس میں کچھ اضافہ بھی کیا، کئی حالات اور وقت کے مطابق کمی بھی کی. داستان کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان میں عام طور پر مافوق الفطرت واقعات پیش کیے جاتے ہیں، جیسے جن، دیو، پری اور ان سے منسوب ایسے کام اور کارنامے ہوتے جنہیں انسان انجام نہیں دے سکتا. علاوہ ازیں حسن و عشق کی رنگین باتیں، شہزادوں اور شہزادیوں کی ملاقاتیں، پریوں کا انسان پر فریفتہ ہونا، جادوگروں یا دیو کا شہزادوں اور انسانوں سے انتقام لینا، واقعات میں پیچیدگیاں، الجھنیں اور حیرت و استعجاب میں ڈالنے والے طویل واقعات. داستان کی ایک اور اچھی خصوصیت یہ کہ اچھی زبان و بیان کی دلکشی اور لطافت بھی ایک داستان کی الگ خصوصیت ہے. جس طرح آج ٹی وی پر کئی سو ایپیسوڈ دکھائے جاتے ہیں نا، ایپیسوڈ پر مشتمل سیریلز دکھائے جا رہے ہیں. پرانے زمانے میں داستان یہی کردار ادا کیا کرتی تھی کیونکہ انسان کی دل بستگی اور دلچسپی کا کوئی ذریعہ یا سامان نہیں تھا. یعنی اب ٹی وی ہے نا، ٹی وی میں جیسے سیریلز وغیرہ کئی ایپیسوڈ ہو جاتے ہیں نا، تو پہلے کے زمانے میں جو انٹرٹیننگ کا کوئی اور سامان نہیں تھا، تو یہ داستان کو اس طرح اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے انٹرٹین طریقے سے وہ سناتے تھے. اب نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا، سوال نمبر 2 ہے میر امن کے طرز تحریر کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ میر امن کے طرز تحریر کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے باغ و بہار کے قصوں کو سادہ و سلیس زبان میں لکھا ہے. ان کے کہنے کے مطابق ٹھیٹھ زبان میں فارسی سے ترجمہ کی، یعنی دہلی والوں کا روزمرہ اور اہل زبان کے محاورے کے مطابق قصہ لکھا ہے. بیان میں ایسی سادگی ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں، یعنی بہت ہی سادہ زبان انہوں نے لکھی ہے. واقعہ یہ ہے کہ میر امن اس کا طرز تحریر نے جدید اردو نثر کی بنیاد رکھی. میر امن کے طرز بیان کی ایک اور خوبی تازگی اور شگفتگی ہے. فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ بھی اس خوبی سے استعمال کیا، جیسے کوئی ماہر مرصع ساز نگینے جڑتا ہے، کہیں
کہیں عبارت میں قافیہ بندی ہے، کہاوتوں کا برجستہ استعمال ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، بادشاہ نے سوداگر کو کیا کیا سہولتیں دے رکھی تھیں؟ بادشاہ نے سوداگر کو بہت سا انعام و اکرام دینے کے علاوہ یہ سہولتیں دے رکھی تھی کہ اسے ایک سند راہ داری لکھ دی کہ وہ تمام سلطنت میں بھی بآسانی آ جا سکے اور اسے کوئی روکے ٹوکے نہیں، اس کو آرام سے رکھا جائے، اسے کوئی محصول نہ لیا جائے۔ وہ سوداگر آداب سلطنت سے خوب واقف تھا اور تقریر و خوشگوئی میں ماہر تھا، اس لیے دربار کے وقت وہ دربار میں موجود ہوتا۔ سوال نمبر 4 ہے، دیکھیے کہ وزیر نے بادشاہ کو کیا نصیحت کی؟ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ کو ایک پتھر کی اتنی تعریف کرنا مناسب نہیں، اگرچہ یہ سنگ لال رنگ ڈھنگ میں لاسانی ہے، پھر بھی ایک سنگ یعنی ایک پتھر ہی ہے۔ اس دربار میں دوسرے ملکوں کے سفیر حاضر ہیں، جب یہ اپنے اپنے شہر جائیں گے تو وہاں بتائیں گے کہ عجیب بادشاہ ہے، ایک لال کو ایسا تحفہ بنایا ہوا ہے کہ ہر روز روبرو منگواتا ہے اور آپ اس کی تعریف کر کے سب کو دکھاتا ہے۔ پس جو بادشاہ یا راجہ یہ حال سنے گا اپنی مجلس میں خوب ہنسے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، بادشاہ نے وزیر کو سزا کیوں دی؟ تو جواب ہے، وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ نیشا پور میں ایک ادنا سوداگر ہے، اس نے 12 عدد لال جن میں ایک 7 مسکال کا ہے، ایک پٹے میں نصب کرا کے کتے کے گلے میں ڈال دیے۔ بادشاہ کو یہ سن کر غصہ آیا اور وہ یہ سمجھا کہ وزیر اس پر طنز کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، چنانچہ کھسیا کر وزیر کی گردن مارنے کی سزا دی۔ سوال نمبر 6، فرنگ کے بادشاہ کے سفیر نے وزیر کو سزائے موت سے کیسے بچا لیا؟ جس وقت جلاد وزیر کو گردن مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، فرنگ کے بادشاہ کے سفیر یعنی ایلچی نے آزاد بخت سے کہا کہ میں اس کی تقصیر سے واقف ہوں، لیکن ابھی اس کا جھوٹ دروغ، اب نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں، ابھی اس کا جھوٹ ثابت نہیں ہوا، ممکن ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہو وہ سچ ہو، ابھی بے گناہ کو قتل کرنا درست نہیں، اگر وزیر قصوروار ہے تو اسے قید کرنے کا حکم دیں، کیونکہ وزیر بادشاہوں کی عقل ہوتے ہیں اور بادشاہ کے لیے مناسب نہیں کہ جھوٹ سچ ثابت ہوئے بغیر اس کے قتل کا حکم دیں۔ بہتر یہی ہے کہ اسے قید خانہ میں بند کر دیا جائے اور 1 سال میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ لال کتے کے گلے میں ہے تو اس کی نجات ہو جائے اور بات غلط ثابت ہو تو پھر اسے مارا جائے، اور اس طرح وزیر اس وقت گردن مارنے سے بچ گیا۔ تو ہمارے کویشچن آنسر جو ہے مکمل ہو چکے، اب ہمارا عملی کام ہے، یعنی پریکٹیکل ورک ہے۔ اردو کی اہم داستانوں کے نام معلوم کر کے لکھیے، تو اردو کے اہم داستانوں کے نام یہ دیکھیے، آرائش محفل، الف لیلا و لیلا، داستان تشم ہوش ربا، داستان امیر حمزہ۔ سبق میں بہت سے تراکیب آئی ہیں، جیسے ارکان دولت، قبلہ گاہ وغیرہ، کوئی 5 تراکیب لکھیے، یعنی 2 لفظ سے مل کر ایک ورڈ بنتا ہے تو اس کو تراکیب بولتے ہیں، اور پہلے لفظ جو ہے اس کے آخری حروف کے نیچے زیر لگا ہوتا ہے، جیسے عالم شباب، اسباب تجارت، سند راہ داری، صلاح دولت، خون ناحق۔ سبق سے کچھ ہم قافیہ انتخاب کر کے لکھیے، کیا دیا، رنگ ڈھنگ، آیا لایا، جاتے پاتے، آتے وغیرہ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ میر امن کی زبان سادہ، سلیس اور بامحاورہ زبان ہے، اس خیال کی تصدیق میں سبق سے 2 جملے تلاش کر کے لکھیے۔ تو یہ دیکھیے 2 جملے ہیں، اتفاقاً ایک سال کوئی سوداگر بدخشاں کے ملک سے آیا اور اسباب تجارت کا بہت سامان لایا، یعنی آیا اور لایا جو ہے وہ ہو گیا نا ہم قافیہ۔ اس طرح ہاتھوں ہاتھ ہر ایک نے لے لیا اور دیکھا اور ایک زبان ہو کر بولے کہ قبلہ اول کے اقبال کے باعث یہ میسر ہوا۔ تو یہاں پر ہمارے چیپٹر کا پورا جو ہے مشقی کام، عملی کام وغیرہ مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، داستان بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور میرے سمجھانے کا انداز آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ تو پلیز میرے چینل کو
لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے. مجھے سپورٹ بھی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اسی کتاب کے سیکنڈ چیپٹر میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.